یہ حدیث مبارکہ مسلمانوں کے لیے کیا ہے؟ خوشخبری ہے۔ ابھی جو میں حدیث بیان کروں گا مسلمانوں کے لیے خوشخبری اور غیر مسلموں کے لیے قابل توجہ اور لازمی سننے والی بات ہے۔ مسلمانوں کے لیے بے حد بڑی خوشخبری کی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا فرمایا؟ حدیث مبارکہ سن لیتے ہیں۔ سعید بن مسیب اور عطا بن یزید لیسی نے مجھے خبر دی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں کو خبر دی کہ کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور حضور علیہ السلام سے عرض کی، یا رسول اللہ کیا قیامت کے دن ہم اپنے رب کو دیکھیں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کی سائیکولوجی کو سمجھتے ہیں، تو حضور علیہ السلام نے ان کو ایک سوال پہ سوال کر کے سمجھایا۔ کیا؟ تو حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ کیا تم 14ویں کے چاند نکلا ہوا تو شک کرتے ہو کہ چاند ہے یا نہیں ہے؟ تو صحابی رسول نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، 14ویں کا چاند چمک رہا ہو، دیکھنے میں اتنا آ رہا ہو تو کوئی شک نہیں کرے گا، سامنے کھڑا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم سورج نکلا ہوا ہو سورج میں شک کرو گے، شبہ کرو گے کہ آیا سورج ہے یا نہیں ہے؟ جیسے ابھی سورج نکلا ہوا ہے، یا رسول اللہ نہیں، جب اتنا بڑا سورج نکلا ہوا ہے، سب کو نظر آ رہا ہے، اگرچہ بادل سامنے نہ ہو پھر بھی پتہ لگ جاتا ہے سورج ہے۔ اسی طریقے سے چاند، یا رسول اللہ ہم شک کیوں کریں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن تمہیں اپنے رب کا بھی دیدار اسی طریقے سے کرایا جائے گا، اور اتنا پکا اتھینٹک ہے جیسے یہ سورج اور چاند نظر آ رہا ہے نا، اسی طریقے سے قیامت والے دن تم اپنے رب کا دیدار کرو گے۔ اس کے بعد اللہ تعالی تمام لوگوں کو کیا کرے گا؟ اکٹھا کرے گا، جمع کرے گا، ایک میدان کے اندر جمع کرے گا، اور پھر رب تعالیٰ یہ اعلان کرے گا، آج جو مسلمان ہیں نا، مسلمانوں کو مبارک ہو کہ وہ گناہگار ہیں جیسے بھی ہیں، لیکن عبادت کس کی کرتے ہیں؟ صرف اللہ کی۔ قل هو اللہ احد، اس پر پکا ایمان اور اعتقاد ہے، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، عبادت فقط اللہ کی کرتے ہیں۔ لیکن قیامت والے دن جو لوگ اللہ کے علاوہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو جمع کرے گا، اور کیا فرمائے گا کہ آج جو لوگ دنیا کے اندر جس کی عبادت کرتے تھے نا، وہ ان کے پیچھے چلے جائیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ستاروں کی پوجا کریں گے تو ان کے پیچھے چلے جائیں گے، کچھ لوگ چاند کی عبادت کریں گے تو وہ ان کے پیچھے چلے جائیں گے، کچھ لوگ سورج کی عبادت کرتے تھے تو وہ ان کے پیچھے چلے جائیں گے، کچھ لوگ بتوں کی عبادت کرتے تھے تو وہ بتوں کی پیچھے چلے جائیں گے۔ اسی طریقے سے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی باری آئے گی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں نا منافقین بھی ہوں گے۔ اب دور رسالت میں بھی آج منافقین بھی ان مسلمانوں کے ساتھ ہو جائیں گے، اور اس ٹائم پر تو ان کو پتہ چل گیا نا، اب منافق دنیا کے اندر تھے، شک میں تھے، پتہ نہیں یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، لیکن اپنے آپ کو چھپانے کی وجہ سے مسلمانوں میں شامل ہو گئے، لیکن قیامت میں بھی وہ چال چلیں گے کہ مسلمانوں کے ساتھ ہو جائیں۔ تو جیسے ہی مسلمانوں کے ساتھ مل جائیں گے نا، تو اللہ تعالیٰ بھی ان کو کیا آزمائے گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا دیدار کرایا نا، جس نورانیت میں، اب وہ اللہ کیسا ہے قیامت میں پتہ چلے گا، لیکن اس ٹائم پر جب اللہ ان کو اپنا دیدار کرائے گا، اللہ اس تجلی سے ہٹ کر دوسری تجلی میں آ کر پھر ان سے پوچھے گا کیا تم اللہ کی عبادت کرتے ہو، کیا ٹھہرتے ہو؟ وہ کہیں گے ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہم ٹھہرے رہتے ہیں جب تک اللہ تعالیٰ میں جلوہ دکھائے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے تجلی صرف بدلی، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس پہلی والی تجلی میں آئے گا، پھر پوچھے گا کیا تم اللہ کی عبادت کرتے ہو؟ تو سارے لوگ کیا کہیں گے کہ ہاں ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ ہی کو کہے عبادت کے لائق سمجھتے، سب کچھ یہی کریں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کیا ہے ایک پل صراط سے لوگوں کو گزارے گا۔ آپ نے سنا ہے علماء سے کہ پل صراط بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، اب اس سے کیا ہے لوگوں کو گزارے گا جہاں سے لوگ گزریں گے۔ اور یہاں پر محدثین فرماتے ہیں کہ اس پل صراط سے نا 7 جگہ پر فرشتے انسانوں کو روکیں گے۔ کتنی 7 جگہ پر روکیں گے، ان سے پوچھیں گے بتاؤ مومن ہو مسلمان ہو کیا ہو، اے مسلمان ہو کافر ہو، نماز پڑھتے تھے یا نہیں پڑھتے تھے، حج فرض تھا کیا تھا یا نہیں کیا، روزے رکھے تھے یا نہیں رکھے تھے، حقوق العباد کے معاملے میں پوچھا جائے گا۔ الغرض اس طریقے سے 7 جگہوں پر پوچھا جائے گا پل صراط کے اوپر۔ تو وہ کیا ہے پل صراط سے گزریں گے، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو گریں گے، کچھ لوگ پار کر جائیں گے، اور اس ٹائم پر
صرف آواز کلام رب تعالیٰ سے کون کرے گا؟ اللہ کے انبیاء رسول ہی کریں گے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں کرے گا۔ اور اللہ کے نبیوں کی زبان پر کیا ہوگا؟ رب سلم امتی امتی، اے اللہ سلامتی کے ساتھ اتار، اے اللہ سلامتی کے ساتھ گزار۔ کیا ہے؟ وہ سلامتی والا سوال کرتے رہیں گے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اور جہنم میں سادان کے کانٹے کی مثل، ایسے کانٹے ہوں گے جن میں لوگ اکڑے جائیں گے۔ اب سادان کے کانٹے کیا ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ بتاؤ سادان کے کانٹے کیا ہوتے ہیں، جانتے ہو؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ جی جانتے ہیں سادان کے کانٹے کون سے۔ وہ کون سے کانٹے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سادان کے کانٹے وہ ٹیڑھے قسم کے کانٹے ہیں، اور اتنے تو بڑے ہیں جن کی بڑائی کا صرف اللہ ہی جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا۔ جیسے میں آپ کو بلا تشبیہ بلا تمثیل ایک مثال دوں نا، جیسے آپ نے بیری کے کانٹے دیکھے ہوں گے، ٹیڑھے ہوتے ہیں، کتنے خطرناک ہوتے ہیں، اسی طریقے سے وہ جو جہنم کے کانٹے ہوں گے نا، یہ اتنے ٹیڑھے ہوں گے، اتنے لمبے ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کی عطا سے رسول بھی جانتے ہیں، یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ کتنے، یہ ان کو کیا ہے لگے جائیں گے اور یہ جہنمیوں کو چبھیں گے۔ اور وہ جن کے اعمال بد ہوں گے، جو دنیا کے اندر لوگوں کو ستاتے ہیں، لوگوں کے حق غصب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، الغرض اللہ کی ناراضگی والے کام کرتے ہیں نا، وہ ان لوگوں کو چبھیں گے، اعمال بد کی وجہ سے ان لوگوں کو کیا ہے لگ جائیں گے، اور وہ کیا ہو جائیں؟ ہلاک ہو جائیں گے، اور کچھ لوگ کیا ہے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نا جہنمیوں میں سے، یعنی جس کے ساتھ مہربانی کرنے کا ارادہ کرے گا نا کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر مہربانی کرے، تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو حکم دے گا، کیا دے گا کہ اے فرشتوں جاؤ جہنمیوں میں سے جس نے مجھ رب کی عبادت کی ہے نا، اس بندے کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دو۔ اب آپ یہاں پر دیکھیں، جب فرشتے ان جہنمیوں میں سے نکالنے کی کوشش کریں گے، پتہ ہے کن کو نکالیں گے؟ جب رب تعالیٰ حکم دے گا کہ اے فرشتوں جہنم میں سے جس نے اللہ کی عبادت کی اس کو نکال کے جنت میں بھیجو، تو فرشتوں کو کیسا پتہ چلے گا کہ اس نے عبادت کی یا نہیں کی؟ تو روایت میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ فرشتے ان نمازیوں کے سروں کو دیکھیں گے، کیا دیکھیں گے؟ پیشانیوں کو دیکھیں گے، کہ ان پیشانیوں پر ان کی عبادت کے نشانات نظر آئیں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پورے انسان کے جسم پر آگ کھائے گی، لیکن اللہ نے انسان کے یا جو یہ پیشانی ہے اس کو حرام قرار دے دیا ہے کہ اس کو آگ بھی نہیں چھوئے گی اور نہ ہی اس کو مٹی کھائے گی، یہ سلامت رہے گی۔ اور جو جہنمی ہوگا نا، اس کے یہ چہرے پر جو عبادت والی جگہ یہ سلامت رہے گی۔ فرشتے جب نکالیں گے نا، رب فرمائے گا جہنمیوں میں سے جس نے عبادت کی اس کو نکالو، تو فرشتے اس عبادت کی وجہ سے پہچانیں گے اور ان لوگوں کو نکال کر جنت میں بھیجیں گے۔ اور یہاں پر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب فرشتے ان جہنمیوں کو نکالیں گے نا، جہنم کی تپش کی وجہ سے وہ لوگ اتنا کوئلہ ہو جائیں گے، کالے اتنے ہو جائیں گے کہ بالکل پہچاننے میں نہیں آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر کیا مہربانی فرمائے گا؟ اللہ تعالیٰ آب حیات والا پانی ان کے اوپر ڈالے گا۔ کیا ہے؟ آب حیات والا پانی، ایسا کہ ان کے جسم کے رنگ اونگ یعنی کیا ہے ایسے ہی اگیں گے جیسے آج آپ نے علماء فرماتے ہیں جیسے بارش ہو، بارش کے بعد آپ نے دیکھا سبزہ کتنی جلدی سے اگتا ہے، یعنی جہاں پر جتنی بھی بنجر زمین ہو، لیکن وہاں پر اگر بارش کا پانی جمع ہو جائے، بارش آ جائے، تو آپ نے دیکھا وہاں ہریالی ہریالی ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے جب اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو جہنم سے نکالے گا نا، تو وہ کالے ہوں گے، پھر اللہ تعالیٰ آب حیات والا پانی ان کے اوپر ڈالے گا، تو وہ کیا ہے پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہو جائیں گے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب سارے لوگ جہنم سے نکالے جائیں گے نا، آخر میں ایک بچ جائے گا۔ یہ بات سننے والی ہے کہ آخر میں ایک بچے گا نا، تو وہ جہنم میں نہیں، برزخ عالم برزخ میں ہوگا، لیکن اس کا چہرہ جو ہے نا جہنم کی طرف ہوگا۔ اب اس کو بدبو تو اتنی آ رہی ہوگی، اتنی تو تپش آ رہی ہوگی، وہ خیال کرے گا کاش کہ کوئی مہربانی کرے صرف میرا منہ ہی جنت کی طرف کر دے، باقی میں ٹھیک ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گا اے مالک
فقط کیا ہے مہربانی اللہ سے التجائیں کرے گا، اے مالک فقط کیا ہے صرف میرا چہرہ جہنم سے پھیر کر جنت کی طرف کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ کو پتہ سب ہے، لیکن پھر بھی کیا ہے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا ہے کہ اے بندے بتا، اگر میں تمہارا چہرہ جہنم سے پھیر کر جنت کی طرف کر دوں تو کیا اس کے بعد تو تم کچھ نہیں مانگو گے نا مجھ سے؟ تو وہ کیا کہے گا، اے اللہ تیری عزت اور جلال کی قسم اس کے بعد میں تجھ سے کچھ نہیں مانگوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے کہ بعد میں مانگے گا، لیکن کیا پھر بھی اللہ تعالیٰ وہ کن فیکون فرما دیتا ہے تو ہو جاتا ہے، تو ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا چہرہ جہنم سے ہٹا کر جنت کی طرف پھیر دیا۔ اب جنت میں اتنی نعمتیں، اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں، اتنے اللہ کے برگزیدہ بندے، جنت جیسا منظر، تو وہ خواہش آ گئی، رب تعالیٰ بھی اپنی شان کے مطابق اس بندے کو دیکھ رہا ہوگا۔ تو وہ شان کیا ہے، جب بندہ جنت کی طرف دیکھتا ہے آرزو آ رہی ہوتی ہے، آرزو کچھ دیر صبر کر کے پھر سوال کرتا ہے، اے مالک مجھے جنت کے قریب کر دے۔ تو رب تعالیٰ فرمائے ابھی تو تم نے وعدہ کیا کہ اب میرا صرف جہنم کی طرف سے منہ پھیر دے، اب میں سوال نہیں کروں گا، اب تھوڑی دیر ہوئی تم نے سوال کر لیا۔ تو وہ کیا کرے گا کہ اے مالک میں بد نصیب نہیں ہونا چاہتا، مجھے جنت کے قریب کر دے۔ تو رب تعالیٰ فرمایا کیا میں اب تمہیں اگر جنت کے قریب کر دوں تو اس کے بعد تو کچھ نہیں مانگے گا نا؟ تو وہ پھر کیا کہے، اے مالک تیری عزت و جلال کی قسم اس کے بعد میں کچھ نہیں مانگوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا پھر اس کو جنت کے قریب کر دے گا۔ اب پہلے جنت کیا ہے دور تھی، لیکن پھر بھی اتنا شوق تھا، اب قریب آ گیا۔ اب اس کی آپ پتہ ہے نا، جب بچے کو کسی چیز کی، یا کوئی بھی بچہ ہو بڑا، کسی چیز کا شوق ہو، دور سے دیکھے جب قریب جا کر دیکھے تو اس کی اور آرزو بڑھ جاتی ہے اور اس کی جستجو بڑھ جاتی ہے۔ اب جنت کے قریب گیا، دیکھا اتنی ساری آسانیاں، اتنی ساری اللہ کی کرم نوازی، تو اور آئی۔ پھر اللہ تعالیٰ بھی دیکھ رہا ہے بندے کو، بندہ بھی دیکھ رہا ہے، تو دیکھ کے رب تعالیٰ کو پتہ ہے کہ پھر سوال کرے گا۔ جیسے ہی تیسری مرتبہ سوال کیا نا، اے مالک تیرے خزانے میں کمی نہیں ہے، تیری رحمت بہت بڑی ہے، مجھے کیا جنت میں داخل کر دے۔ تو رب تعالیٰ اپنی شان کے مطابق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، اپنی شان کے مطابق مسکرائے گا اور پھر کہے گا کہ اے بندے تم نے 3 مرتبہ کہا ہے کہ میں کچھ نہیں مانگوں گا، تو پھر مجھ سے مانگ رہا ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گا، اے مالک تیری رحمت بہت بڑی ہے، کیا ہے تیری رحمت بہت بڑی ہے، مجھے کیا ہے جنت میں بھیج دے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں بھیج دے گا۔ اور یہاں پر یہ فرماتے ہیں جب بندہ جنت میں چلا بھی جائے گا نا، اب یہ نعمتیں مل رہی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گا، اے مالک مجھے یہ بھی نعمت چاہیے، یہ بھی نعمت چاہیے، یہ بھی نعمت چاہیے۔ الغرض اتنی نعمتیں مانگے گا، رب تعالیٰ بھی اپنے بندے سے محبت کی بنا پر وہ نعمتیں دیتا جائے گا۔ آخر کار حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کی خواہشات ختم ہو جائیں گی، کیا ہے خواہشات ہی ختم ہو جائیں گی۔ پھر رب تعالیٰ فرمائے گا، اے بندے میں جانتا تھا تو ایسا ہی کرے گا، کیا ہے ابن آدم وعدہ شکنی کرتا ہے، وعدے کے خلاف کرتا ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کیا ہے فرمائے گا تو نے تو یہ مانگا ہے، لیکن اب میں رب تعالیٰ تجھے یہ بھی دیتا ہوں، یہ بھی دیتا ہوں، یہ بھی دیتا ہوں، یہ بھی دیتا ہوں۔ یعنی اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بڑھا دے گا۔ الغرض اس حدیث مبارکہ سے کیا سمجھ میں آیا، جو مسلمان ہے نا حتی الامکان آخر کار اپنے کیے کی سزا پا کر جنت میں چلا جائے گا۔ کیا ہے آخر کار مسلمان کے لیے فائدہ یہ ہے، جتنا بھی بڑا گناہ گار ہو اپنے کیے کی سزا پا کر جنت میں چلا جائے گا۔ آخر میں پھنسیں گے وہ جو ایمان نہیں لے کر آئے، کافر کے کافر ہی رہے، اور قیامت والے دن کیا ہے کافر کے لیے ہمیشہ کی جگہ کیا ہے جہنم ہے۔ لیکن اس سے یہ بھی نہیں ہے کہ جہنم کے عذاب کو ہلکا سمجھ لیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر جہنم کی آگ نہ سوئی کا ناکہ ہوتا ہے نا، سوئی کا ناکہ، سوئی کے ناکے کے برابر اگر دنیا میں وہ آ جائے نا تو پوری دنیا جل کر راکھ ہو جائے، یعنی اتنی خطرناک ہے۔ تو آپ سوچ لیں، اگر میں اور آپ سمجھتے ہیں نا بھئی جہنم کچھ نہیں، اگر ہم اللہ نہ کرے ایک لمحے کے لیے بھی جائیں تو ہمارا کیا ہوگا؟ اور اس کے بعد ہمیں یہ بھی تو نہیں پتا نا کہ ہمارا ایمان سلامت ہے یا نہیں ہے۔ اس حدیث کی وجہ سے جو آپ نے دیکھا ہوگا اللہ کے صالحین بندے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے، وہ اللہ سے اسی لیے دعا کرتے ہیں کہ اے مالک مرتے دم تک ایمان سلب نہ ہو، ایمان کے ساتھ دنیا سے جائیں، تاکہ اگرچہ گناہ گار ہوں گے لیکن آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ تو کیا ہے یہی سبب ہے، یہی وجہ ہے کہ آخر تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
شریعت پر عمل کریں اور اس طریقے سے دین اسلام میں آ جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کے اوپر بھی عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔